اچھا اب وہ آ جائیے وہ جو اور روایت تھی کہ راوی کہتا ہے میں عید والے دن مدینے پہنچا اور اس کے بعد قبر رسول کو چومنے کے بعد امام صادق کے پاس گیا, دروازہ دستک دی, کالا لباس پہنے ہوئے تھے, میں نے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے, عید والے دن بھی کالے کپڑے. امام نے فرمایا مسلمانوں سے پوچھو مسلمانوں نے کون سی عید منانے دی. اچھا حوالہ کیا ہے, کسی حدیث کی کتاب کا نہیں, مجلس خطیب الایمان. اچھا میں نے کہا کہ خطیب الایمان نام کے کون ہے, تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے کے بعد دسیوں ذاکرین کے پنجاب والے ہیں ہمارے بھائی, ان کے نام کے ساتھ خطیب الایمان. ظاہر یہاں تو القابات آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں, ہر آدمی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے القابات کے ساتھ ہوتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ کسی پنجاب کے ذاکر کی مجالس کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا ان کی تقریر کا, وہ انہوں نے کوئی بھی ظاہر ہے اپنے منہ سے کوئی بات ایسی نکال دی, نہ جو نہ کسی کتابوں میں ہے, نہ کسی جگہ پہ ہے, نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے. تو کیا ہے بس اس کتاب کا ریفرنس دے دیا. اب لوگوں کو تو نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں اچھا بس صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے, کوئی کتاب ہے, اس کا مطلب ہے کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, جبکہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ اس لحاظ سے بس ایک کسی ذاکر کی مجلسوں کا ایک مجموعہ ہے. ہر چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ اوتھینٹک تھوڑی ہوتی ہے کہ بس کسی نے بھی پرنٹ کرا کے کوئی چیز ڈال دی. تو اس لحاظ سے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اس چیز کا. پھر وہ اس والی اس کے اندر تو کیا تھا, مجلس خطیب الایمان. پھر ایک کتاب روایت ازا, روایت ازا نام کی بھی کوئی ویسی کتاب کسی بڑے معتبر عالم دین کوئی کچھ نہیں ہے, اور یہ بلکہ ہو سکتا ہے یہ بھی کسی ذاکر وغیرہ کی تقاریر کا جو ہے مجموعہ ہو. تو یہ والا ریفرنس اس لحاظ سے. پھر وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا میرے بابا کی شہادت کے بعد جب عید آئی تو سب مسلمان آپس میں عید مل رہے تھے, ہر وقت خوشی کا سما تھا, ہمارا گھر سوگوار تھا, ہم منتظر تھے کہ مسلمان آئے, میں بابا کی شہادت کا پرسہ دے. کوئی مسلمان ہمیں پرسہ دینے نہ آیا, ہم تنہا اپنے بابا کو روتے رہے. آل رسول پر اب کوئی خوشی نہیں آئی ہے, خانواد رسول اب قیامت تک عزادار رہے گا. کوئی روایت نہیں, کچھ نہیں. باحوالہ تفسیر غم صفحہ 16 طبع مؤلف سید علی زادے. یہ کسی جگہ میں ڈھونڈ کے تھک گیا نا, یہ تفسیر غم اور یہ اس طبع اور یہ اس لحاظ سے کوئی کتاب, یہ اسی طرح کی بس وہ ہے کہ جو لوگوں نے ذاکرین وغیرہ کے ادھر ادھر سے مواد نکالے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دیکھیے جو نا ذاکرین یا علماء کے یا فلسفیوں کے ویسے ہی قول ہیں, جیسے کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا. یہ کوئی اس لحاظ سے حدیث کا جملہ نہیں ہے, بلکہ یہ مفکر کے قول ہیں. یا مثلا کوفہ خاموش بیٹھنے والی جو ہے قوم ہے, کوئی اس طرح کا کر کے وہ کسی یہاں کے کسی عالم نے اپنی تقریر میں, لوگ بہت سارے اس طرح کے جملے کہتے ہیں, لوگوں نے اس کو نا حدیث سمجھ کے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. کوفیوں کی مذمت پہ بہت ساری اس طرح کی جو جملے جو ہے رائج ہیں. تو یہ بھی کوئی کتاب نہیں ہے, بس یہ ایسے ہی کسی بھی ذاکر کی بات کو کہہ کے. اور بلکہ ایک مرحوم ذاکر تو ایسے تھے کہ میں ذرا ان کے اس میں لگا بھی تھا, وہ بہت عربی عبارات بھی پڑھتے تھے. تو یقین کیجئے کہ وہ عربی عبارات بھی جو ساری جو ہے نا پوری وضع کردہ ہوتی تھیں, پوری بنائی ہوئی ہوتی تھی, جعلی شروع سے آخر تک لوگوں کے سامنے. تو آپ ظاہر 2-3 جملے بھی عربی کے طور پہ پڑھ دیں حدیث میں تو کہیں گے وہ زبردست, کا مطلب ہے کہا ہوگا امام نے. تو وہ تو چھوڑیے, یعنی کہ کوئی ضعیف روایت بھی اگر پڑھ دیتے تو غنیمت ہوتا کہ چلو ضعیف روایت میں تو وہ ہوتی ہی نہیں تھی, روایت وہ بنائی جاتی تھی باقاعدہ. کون بنا کے دیتا تھا ان کو؟ ظاہر ہے ہر چیز کے پیچھے ایک پوری وہ ہوتی ہے نا سائنس. یا وہ کہ آپ کون سی عید کربلا کے بعد رہ گئی, یہ کتاب روایت ازا, بھائی اس نام کی کوئی کتاب نہیں. یہ تو مثلا آپ میں سے کوئی خاتون جو ہے وہ مجلس ہے. اچھا بعض جگہوں کے ذاکرین, خاص طور پہ ہمارے بہرحال صوبہ پنجاب میں ہوتا ہے یہ کہ ذاکرین زبان حال کو زبان قال بنا کے پیش کرتے ہیں, جو کہ خود ایک جائز نہیں ہے کہ بالکل آپ پورے الفاظ کے امام نے یہ کہے اور پوری ایک چیز ڈیزائن کر دیتے ہیں. ایک ذاکر کا میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا, بہت مشہور پنجاب کے ذاکر ہیں, یہاں کراچی آئے تھے, کسی ہمارے رشتہ دار کے گھر آ کے ٹھہرے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں تو جو مصائب بیان کرتا ہوں نا میں ویژوالائز کرتا ہوں, کسی کتاب میں تھوڑی پڑھتا ہوں. یہ جو میں کرتا ہوں یہ خود ویژوالائز کرتا ہوں, کیا ہوا ہوگا اور وہ بیان کر دیتا ہوں. ارے وہ کوئی کتاب چھپوا کے وہ کہے گا کہ امام نے یہ کہا, حضرت زینب نے یہ کہا, تو وہ تو کتاب بن جائے گی. یہی ان کتابوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جو آپ کو روایتیں یہ پیش کی جا رہی ہیں, یہ ساری اس طرح سے ہیں. یہ بلکہ یہ واقعتاً روزہ باطل کروا دینے والی ہیں کہ اگر یہ اس کو اس طور پہ پیش کیا جائے گا تو دیکھیے یہ سب ہے تفسیر غام اور کون سی یہ ساری چیزیں اس طرح کی. اچھا زیارت ناہیہ کہ میرا سلام اس مظلوم پر جس نے عید کے دن سیاہ کپڑے پہنے.
زیارت ناہیہ کے جتنے ورژن اس وقت ایک دو ہیں وہ بھی میں کل سے تلاش کر رہا ہوں. یہ جملہ کسی جگہ مجھے امام کا نہیں ملا کہ یہ والے جملے, بس نیچے زیارت ناہیہ لکھ دیا. دیکھیے جیسے حضرت امیر المومنین کے لیے بات کہی جاتی ہے, آپ کسی بھی کوئی بھی اچھا جملہ جو ہوتا ہے نا, اس کو اگر پاپولر بنانا ہے اپنے پوسٹ کو, تو اس کے نیچے مولا علی نے فرمایا لکھ دیں بس, یا اس کے اوپر. لوگ ایسا اس کے اوپر یقین کریں گے, اور وہ بعد میں پتہ چلا جیسے بہت سارے شعر علامہ اقبال سے منسوب کر کے اقبال نے فرمایا کہ باقاعدہ پوری ایک ویب سائٹ بنانی پڑ گئی کہ بھائی شعر علامہ اقبال کے نہیں ہیں. فراز, احمد فراز کے نام سے بہت سارے جو ہے شعر جو ہے وہ بنائے گئے. آدمی بعض اوقات حیران ہو جاتے یہ فراز نے اتنا گھٹیا قسم کا شعر کیسے کہا, تفصیل جب اس کی جا کے دیکھتے ہیں تو ان کا شعر ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا ہے تو وعدہ بھی نہیں بھاؤ, فراز آدمی کو اتنا تو صاحب کردار ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیا اس طرح کا شعر میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا ہے ہی نہیں ہے, تو ان کا نام لکھیے. تو یہی حدیثوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اچھا, تو اب بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دیکھیے اگر جو خوشی کے دن بعض اوقات یا تہواروں کے دن شہادتوں کی تاریخ میں بھی اگر آ جائے نا, تو آیت اللہ ناصر مکارم سے عید نوروز کے متعلق پوچھا کہ ایران کا میں بہرحال ویسا تہوار ہے اور اس کا ثقافتی پہلو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل غیر اسلامی ہو. دیکھیے بہت سے ہمارے افراط و تفریط ہر چیز میں ہے نا, اس کے خاص اعمال بتائے گئے ہیں, خاص اس کے دن کا روزہ جو ہے وہ تاکیدی روزوں کے اندر سے شمار کیا گیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایرانی ثقافتی پہلو میں, تو وہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئی. نہ یہ مکمل اسلامی ہے اور نہ ہی یہ بالکل ایرانی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو بہرحال تو انہوں نے سوال پوچھا کہ عید نوروز کے ساتھ ایام عزاداری اہل بیت بھی مل جائیں تو اس سلسلے میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا بہتر یہ کہ اظہار خوشی و مسرت نہ کیا جائے, یعنی ایام عزاداری کے ساتھ اگر خوشی کے ایام یا تہوار آ رہے ہیں, البتہ صلہ رحمی, ایک دوسرے گھر ملاقات کے لیے جانا, گھر کی صفائی نظافت میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس طرح سے دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا بھی جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نوحہ ماتم چلنے جو ہے وہ آپ کر لیں, اس کے بعد عام مسلمانوں کی طرح سے عید کا بنائیں. بہت سے مکمل سیاہ لباس پہن کر حال اپنا بالکل عاشورے کی طرح سے قرار دے کے اس طرح سے گھومنا شروع ہو گئے.